میرے نہایتی واجب الاحترام اج دا یہ پروگرام شادی دا پروگرام نکاح مسنونہ دا پروگرام ہے۔ محترم رانا عبدالمجید صاحب انہاں دے بیٹے رانا محمد آصف صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اصل خوشی ہوندی ہوئے جڑی خوشی دے اندر خدا بھی خوش ہوئے اور مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے بے پنجابی سرح کی سمجھ آ جاندی ہے؟ چلو اردو آپ نے سن لیا، وہ آپ کی برادری کے خطیب تھے مولانا محمد طاہر حنیف صاحب۔ چھوٹی موٹی کوئی سرح کی پنجابی بھی ہو جائے کہہ دینا سبحان اللہ۔ بھائی مظہر حسین صاحب چلو وہی چلے گئے نات پڑھتے۔ شادی اور خوشیوں ہوندی ہے جڑی خوشی دے اندر خدا بھی خوش ہوئے اور مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہوئے۔ ساڑھے بزرگ گزرن سید پیر عبدالوہاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرما دے سن شادی ہو مگر سادی ہو، شادی ہو مگر سادگی سادی سے ہو، یعنی فضول خرچی فضولیات بد نگاہی بے نمازی اے نہ ہوئے او ہوندی ہے شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو آدھے ہوتے میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین میرے صحابہ دی سنت بھی لازم ہے۔ انہیں سیو کام کریے جڑا نبی نے کیتا ہے اور نبی دے صحابہ نے کیتا ہے، کہونے سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن دے ما آتاکم الرسول فخذو، جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے میں تو روکا ہے ان سے رک جاؤ، اسی کو غلامی رسول کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیا، مگر کسے شادی تے بدعت اور رسم و رواج نہیں ہویا، او کام کیتا ہے جڑا خدا نے فرمایا ہے اور مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے دروازے تے حضور جدو برات لے کے آ رہے ہیں، رانا محمد آصف صاحب میں وہ منظر ویکھے ہے، دولہ جا رہی ہے مگر برات اماں کوئی نہیں، دولہ جا رہی ہے مگر ابا برات دے نال نہیں، دولے دی آنکھیں چو آنسو آ گئے۔ او منظر میں حضور دا ویکھے مکے دی سرزمین ہے، حضور برات لے کے جا رہے ہیں، ایک ایسا موڑ آؤں ہے کہ حضور دی آنکھیں چو آنسو آ گئے۔ پوچھڑا نے پوچھا سونیا آج تے خوشی دا موقع ہے، آج تے برات جا رہی ہے تو آج آنکھیں چو اتھرو آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج میرے نال میری اماں آمنہ ہوندی، آج میری برات ہے میرا بابا عبداللہ ہوندا، آج میری برات دے نال میری بہن یا میرا کوئی بھائی ہوندا، میں تنہا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضور نے گل کی تھی تے فوراً وحی آئی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ تو نہ گھبرا، میں تیری برات دے اندر جنت دے فرشتے بھیج چھڑے نے، کہو نا سبحان اللہ۔ حضور دی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے نال ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹیاں دی شادیاں بھی کی دیا، نکاح بھی پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جی آمنہ دلال آج اعلان کر مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر حضور دی بیٹی دا نکاح ہوئے گا، حضور دی بیٹی دی شادی ہوئی ہے۔ توجہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دا نکاح خود پڑھا رہے ہیں۔ اس واسطے علماء کرام فرما دل طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم تے حاصل ہونا چاہیے ہے اگر نماز دا ٹائم تے بندہ نماز پڑھا سکے، اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے نکاح
خاں کوئی نہیں اپنی بیٹی دا نکاح خود پڑھا سکے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دا نکاح خود پڑھا رہے ہیں, خطبہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ خود ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نے, حضرت عمر فاروق بھی موجود نے, حضرت علی المرتضی شیر خدا آج نبی دے دروازے تے دولہا بن کے آیا ہے وہ بھی موجود نے. حضور خود نکاح پڑھا رہے ہیں. اور تو انہوں پتہ ہے نکاح دے موقع تے برات بھی ہوتی ہے. اس برات دے اندر چند ایسے خاص آدمی ہوتے ہیں جنہیں نکاح دے گواہ بن جاتے ہیں. مولانا مظہر حسین صاحب کو پوچھو حضرت ابو بکر صدیق علی دے نکاح دا گواہ ہے, حضرت عمر فاروق علی دے نکاح دا گواہ ہے. اگر گواہ بھی جو کٹ دئیے تے نکاح ثابت نہیں ہوتا. علی نال پیار کرن والے علی دا نکاح بھی من تے علی دے نکاح دے گواہ بھی من لے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے نکاح دے گواہ نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی دے نکاح دے گواہ نے. جدو نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے تے آئے اپنی بیٹی نو رخصت کرن واسطے. حضور جدو اپنے دروازے تے تشریف لے دیکھیا حضرت فاطمہ الزہرا دی اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ کی گل ہے تیری اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا جی آج میں نو اماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے. آج میری اماں زندہ ہوندی, آج میری والدہ حیات ہوندی, میں نو اپنے ہتھیں تیار کر دی, میں نو اپنے ہتھیں نال روانہ کر دی, میری تو میرے روانہ کر کے پھر میرے واسطے دعا کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رون دی ضرورت نہیں, اگر خدیجہ الکبریٰ نہیں تیری اماں عائشہ صدیقہ تے موجود ہے. فاطمہ رو نہیں, اگر خدیجہ الکبریٰ کوئی نہیں تیری اماں حضرت ام حبیبہ تے موجود ہے, حضرت ماریہ قبطیہ تے موجود ہے, حضرت محمونہ تے موجود ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تیری شادی اس جوان نال کر چھڑیے. فاطمہ میں تیرے رشتے دا انتخاب کیتا ہے علی المرتضی جنہوں عرش والا خدا بھی پسند کردا ہے, جنہوں مدینے والا محمد مصطفیٰ بھی پسند کردا ہے. توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آج اپنے ابے دے گھر جو چھڑ کے جا رہی ہے اور میاں دوسرے دیا بیٹیاں اپنے گھر بھی آ کے لے آن والے ہو. انہاں دی عزت بھی کیتا کرو, انہاں دا خیال بھی کیتا کرو. جڑا اپنا گھر چھڑ کے ماں باپ دی محبت چھڑ کے تورے گھر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی المرتضی دے گھر تشریف لے آئے, آ کے دستک دیتے اندر آواز آئی من تک الباب کون. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کون سارے دروازے تے بار. حضور نے فرمایا انا ابی کے. فاطمہ دروازہ کھول, تیرے دروازے تے تیرا ابا محمد تشریف لے آیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے جدو دروازہ کھولیا حضور اندر تشریف لے جائے. مولانا مظہر حسین صاحب حضور نے دائیں بائیں دیکھیا علی نظر نہیں آئے, داماد نظر نہیں آئے. حضور نے فرمایا آئین علی. فاطمہ میرا داماد علی کہاں ہے, میرا داماد علی کہاں ہے. آج میری بیٹی ہوندی, آج توالی بیٹی ہوندی شکایات امبار لا دے دی. بابا آج اسی لڑ پئے, بابا جی میں نو لے چلو, بابا جی میں نو بڑھ مار دے, میں نو بڑا ظلم کر دے. لیکن بیٹی جو حضور دیئے آگ لگے ابا جی آج علی لگ دے میرے تے ناراض ہو کے چلا گئے, آج میرے تے احسان کر دیو, میں نو علی بنا کے دے دیو. ذرا توجہ کر, کوئی شکایت نہیں کی تھی. حضور فرما دے میں علی نو تلاش کرن واسطے ٹر بیاں. توجہ کر بولا سیاد کوئی شکایت نہیں کی تھی. آج میں نے بخار بھی آئی, الرجی بھی ہے, لیکن میں انکار نہیں کر سکتا سی. قاری صاحب نے میرے خیال ہے بڑے عرصے دے بعد کہ نے میں نے یاد کی تھا. پھر مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب میرے خیال ہے کہ آمنہ کسی اور سی تھے آپ مہے گیا. اور سبحان اللہ توجہ بارہ گزارا تھا کرنا ہے نا کچھ گاؤں نا. سبحان اللہ. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نو تلاش کرنے واسطے گئے. جڑے لوگ مدینے گئے ہو, جڑے لوگ عمرہ کرے اچھ گئے دو ذرا سبحان اللہ. آدھے اے مسجد نبوی دے سامنے آج بھی مسجد محمد آصف صاحب اللہ آپ کو لے جائے شادی کے بعد. یہ پہلی خوشی ہوگی. اور دوسری خوشی یہ کہ اللہ آپ کو
مشکار تکبیر ماشاءاللہ. وہاں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام علی ہے، میوزم کے قریب، مسجد نبی کے قریب. وہاں مسجد علی ہے جو مکفل ہے، بند ہے. میں تو تصورات میں کہتا ہوں جب حضور آئے تو علی یہاں سو رہے تھے، فرش زمین پر سو رہے تھے. حضور جا پہنچے، فرمانے لگے قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے ذرا کھڑا ہو جا. تو کہہ دو ذرا سبحان اللہ، کھڑے ہو جا. قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے. با علی میں تیری عظمت و قربان جاواں، میں علی دا نوکراں، میں صدیق دا نوکراں، میں عمر فاروق دا نوکراں، میں صحابہ دا نوکراں. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میں پڑھدا پیاں، میں پڑھدا پیاں. اسحیدر والے ہیں سر پیر علی سونا، اسحیدر والے ہیں سر پیر علی سونا. اصل چہرے دس دینے سر پیر علی سونا، اسحیدر والے سر پیر علی سونا. اصل چہرے دس دینے سر پیر علی سونا. انہوں علم دا بابا کھو نال بو ترابا کھو، انہوں علم دا بابا کھو نال بو ترابا کھو. خود آقا نے فرمایا ہے میرا پیر علی سونا. اسحیدر والے ایک دفعہ بوچی کہہ دو سبحان اللہ. توجہ. کون علی؟ او قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے. کئی بندے تھے ایسا ہو جاندے، کہہ دو سبحان اللہ. میں ادرانا حضور دی سنتے داڑھی رکھا، اپنا چہرہ سجا، اپنا چہرہ نبی والا بنا. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. یہ دوتے میں پڑھدا رہنا، یہ شادی دا موقع رہنا، سسب ناراض نہیں ہونا. یہ دوتے میں شیر پڑھدا رہنا. بس آ گئی بھیرے دی، بس آ گئی بھیرے دی، سنت رسول رکھا ویکھ رونق چہرے دے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حضرت علی نو راضی کر کے منا کے گھر لائے گئے. سامنے حضرت علی جو المرتضیٰ کرسی تے بیٹھ گئے. ایک کرسی تے حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھ گئیاں. توجہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں دی گل سنی. رانا صاحب، سکھیرا صاحب، رانا صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، جویا صاحب، ارائیں صاحب، بلوچ صاحب، سکھیرا صاحب. سارے گھر اندر لڑائی کیوں ہے کہ ساس نے اپنی بہو نو بیٹی نہیں سمجھیا، اس واسطے لڑائی ہو رہی ہے. داماد نے اپنے سسر نو باپ نہیں بنایا، اس واسطے لڑائی ہو رہی ہے. باپ نے آ کے بیٹی دی سنیے، داماد دی گل نہیں سنی، یک طرفہ کاروائی ہوئی ہے، اس واسطے لڑائی ہوئی ہے. اے میاں زندگی اس طرح گزار جس طرح زہرا نے گزاری ہے، علی المرتضیٰ نے ذرا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا دونوں دی گل سنی. پھر آخر دے اندر حضور نے فرمایا ایک جملہ، حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا فاطمہ جی ابا جی، فرمایا خیال کریں آئندہ علی نو ناراض نہ کریں، میں نبی ناراض ہو جاواں گا. علی نو ناراض کر کے میرے گھر نہ آوے. اگر علی نو ناراض کر کے آئے میرا دروازہ بند ہوئے گا. اگر علی راضی ہے تو پھر میرے و تیرے واسطے میرا دروازہ کھلا ہوئے گا. ایک جملہ پھر میرے نبی نے حضرت علی نو بھی فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا فاطمہ کو لا وارث نہ سمجھنا. کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. خانواد والو، لمحہ چوک والو، حضور نے دونوں دی گل سنی. فیصلہ بڑا عجیب فرمایا. پہلے دے اپنی بیٹی نو فرمایا علی نو ناراض نہیں کرنا، میں نو علی نال بڑا پیار ہے. پھر علی نو فرمایا میری زہرا نو ناراض نہیں کرنا، میں نبی نو علی زہرا نال بڑا پیار ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک کون علی؟ میں پڑھدا بیاں او قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے. کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہے میاں یہ 10 روپے دا نوٹ ہے، 10 دے کے 500 ہے، یہ 10 روپے دا نوٹ ہے. اے دے اتے اس نوٹ دے تصویر ہٹا کے قائد اعظم دی تھے عمران خان دی تصویر لا دے تال ہی نہیں ملنی. انہوں آکھنے مولوی صاحب وہ نوٹ لایا جلے نوٹ
تے قائد اعظم دی تصویر ہوئے تے میاں ساری دکان تے مارکیٹ جو اور نوٹ چلتا ہے جڑے نوٹ تے قائد اعظم دی تصویر ہوئے گی تے قیامت والے دن چہرہ او چمکدا ہوئے گا جڑے چہرے تے محمد دی سنت والی اچھی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ توجہ اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دا نکاح بھی کیتا ہے اپنی شادیاں بھی کیتی ہیں پر اللہ دے حکم دے مطابق کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے ایک او برات ہے کل ختم کیا کردہ نماز بھی پڑھنی ہے ایک او برات ہے جڑا علی لائے کے آئے ایک او برات ہے جڑا نبی لائے کے آئے جدو علی دی برات آئیے تے نبی دے دروازے تے آئیے جدو نبی دی برات آئیے تے ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئیے سبحان اللہ توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی برات حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئیے جدو حضور دی شادی جدو حضور دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نال ہو گیا مدینے دے منافق برداشت نہ کر سکے ساتھ سے شروع کر دی دیا کہ کسی نہ کسی طرح رشتہ توڑ دینا چاہیے لڑائی شروع ہو جاوے فساد ہو جاوے لیکن مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے اور کوئی کالا دشمن صدیق نبی نو توڑنا چاہتا ہے مگر میرا اللہ قیامت تک نبی تے صدیق نو جوڑنا چاہتا ہے سمجھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی جدو حضور دے گھر آئیے مدینے والا نے تہمت لائی دی نظام لایا منافقہ نے سازش کی تھی اللہ نے گواہی دیتی او کھانے والو لما چوک والو چھتالی پتالی ستالی چک والو اللہ دی قسم ہے حضرت مریم دے نظام لگائے تے بچہ گواہی دے وے حضرت یوسف علیہ السلام تے نظام لگائے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ایک بچہ گواہی دے وے لیکن جدو تیری تے میری ماں ایسا صدیقہ تے نظام لگائے رب سچا پیا گواہیاں دیتا ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اور طیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا محبوب ان منافقوں کی باتوں میں نہ آنا تو بھی پاک ہے تیری بیویاں بھی پاک ہیں تیری جماعت بھی پاک ہے کہہ دو نا ذرا سبحان محبوب تو بھی پاک ہے تیری عائشہ بھی پاک ہے تیری حفصہ بھی پاک ہے ام حبیبہ بھی پاک ہے اللہ اکبر والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ توجہ میں 97 کے اندر دورہ حدیث کیتا میں گیا سیال کوٹ اتھے میری امامت خطابت استاد نے مقرر کیتا کہ انہوں نے پنجابی حضرات کہنے لگے مولوی جی میں کہنے لگے جی آکے عیدہ بھی تسی پڑھانے نکاح بھی تسی پڑھانے جنازے بھی تسی پڑھانے میں کہ انشاءاللہ وہ تو میری شادی نہیں ہوئی سی تو میں پہلا جمعہ پڑھا دے جمعے کے بعد نکاح آ گیا اور میں بڑا پریشان تھے میں نے تو پورا طریقہ نہیں آتا نکاح پڑھا دے کہ وجہ غلطی نہ رہ جائے وہ دولہ صاحب جدو آئے لاہور چو برات آئی تو میں انہوں نے کیا یہ فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں بحکم شریعت نبی دے بے جتنے حق مہر دے تے کو قبول ہے تھوڑی دیر بعد آکھ لگا مولوی جی میں تیری مرضی ہو میں نام رنگ نکاح تیرے مرضی میں نو پورا نہ آوے انہوں ہی نہ آوے جنہوں نے سبحان اللہ وہ گال نہ ہوئے نا طبیعت میری کافی خراب ہے لیکن تسی کہتے ہیں مولوی جی تیری مرضی ہوئے بول دے ہمیں چوک کرو جی کہوں نے سبحان اللہ توجہ انشاءاللہ میں خدا نے موقع دیا تو پھر کبھی آپ کو قرآن سناؤں گا شادی کا موقع ہے طبیعت میں بھی اثر ہے لیکن آپ تو ٹھیک ہے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امی جان جی بیٹی کہنے لگے میرا رتبہ میرا شان آپ سے زیادہ ہے سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹی وہ کیسے حضرت فاطمہ نے فرمایا امی جان میں نبی کی بیٹی تو صدیق کی بیٹی توجہ میں نبی کی بیٹی تو صدیق کی بیٹی میں آقا کی بیٹی تو غلام کی بیٹی میں امام کی بیٹی تو مقتدی کی بیٹی میں نبی کی بیٹی تو صحابی کی بیٹی اس لیے میرا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو سمجھ
توجہ کر، پھر ماں کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہو نا سبحان. آج کی ماں ہوتی تو ناراض ہو جاتی، لیکن بیٹی جو صدیق کی ہے تھوڑی دیر بعد کہنے کہ بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، میں صدیق کی بیٹی، تو نبی کی بیٹی نہیں، میں صدیق کی بیٹی، تو حبیب کی بیٹی، میں مقتدی کی بیٹی، تو امام کی بیٹی، میں صحابی کی بیٹی، تو محمد کی بیٹی. لیکن بیٹی اب قانون بدل گیا ہے، تیرا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا ہے، میرا نکاح تیرے باب محمد کے ساتھ ہو گیا ہے. بیٹی قیامت والے دن تیرے ہاتھ میں، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، پہلے لوگ شادی کرتے تھے، بولو تو صحیح، میں دادا ہوں چاکی نہیں، دونوں سبحان اللہ. وہ سارے ناد خان صاحب نے بابا میں بیٹھے 100 روپے نہیں بیٹھا میں اپنے صبح، وہ سارے ناد خان صاحب نے نا انور پیروت پچھلے ہفتے ساری خیر پور شادی دے کٹھے پر گرام سے، تو وہ کہنے لگا دیکھو جی اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، میں گاتا تھا، ناچتا تھا، سینما میں جاتا تھا، فلمیں بناتا تھا، اب اللہ والوں کی نظر پڑی ہے تو اب میں نعت خاں بن گیا ہوں. کہہ دو سبحان. تو وہ مثال سنا میں نے اگلا ایک جگہ تے وہ سالے گئے بینوئی دے گھر، اپنی ہمشیرہ دے گھر. انہوں نے پوچھا سارا بھائی کتے گیا، سارا بینوئی کتے گیا؟ بہن رومن لگ گئی. وہ کہ خیر ہے بی بی روندے کیوں ہے؟ کہ لگ تو بہنوئی میں نو مار دے، میرے تو تشدد کر دے، میں بڑی تانگا. انہوں نے پوچھا کتے؟ وہ کہ مسیح تے جی. وہ کہ اچھا پھر ہم ہنڈے بڑھوی ہے. جدو مسیح تو نماز پڑھ کے تو بڑھوی آیا تو تسبیح بتا پڑھے اللہ 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 اللہ. وہ کہا جا آتا جو دستے ہیں کہ اللہ کی میں کری دی. جدو گھر بڑھیا تو سالہ نے پکڑا تھا، بہنوئی نو ماریا تو بندہ سمجھایا حیاء کرو، بہنوئی بھائی ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ بھائی رات جگہ پہ ہوتا ہے، شرم کرو حیاء کرو. وہ جو مار کھاندہ باہر نسا سیدھا پھر مسیح دے گیا. جاوے تو موجی مذہب صاحب حالے مسلح دے تسبیح پڑھتا بیٹھے. وہ آکا استاد جی آکے جی آکے میں تے بولتے کسی اور پاسے چلا گیا، مہربانی کرو اور ذرا میں نے اپنا گھر تے بھی کھاؤ. آدھنے استاد مظہر صاحب دا ہاتھ پکڑا تے او جدو دے گھر تے آپ پہنچیا نا تے استاد مظہر اندر گیا تو بارو آکے اے او کھا رہے نہیں، میں نے بڑی مار پئی ہے، مہربانی کر. چلو وہ جو دے اندر گئے کہ انہوں نے وہ مولوی صاحب نو بھی مارے آتے. مولوی صاحب میں نسے دے باہر نکلے نا، کہنے لگے گول محمد تو کہنا ہے گھر او نہیں، میں کہنا محلہ ہی ہو نہیں. اپنے سبحان اللہ. توجہ کر. حضور آئے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور نے میاں اپنی سیرت نبی والی بنا، اپنی صورت نبی والی بنا، اپنی نماز نبی والی بنا، اپنا لباس نبی والا بنا، اپنا اخلاق نبی والا بنا، اپنا ہر عمل حضور دی سنت مطابق بنا. اللہ دا قرآن آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ فرمایا محبوب اعلان کر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میں محمد کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، پھر میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. صرف محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ. میرا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ دی قسم ہے پہلے لوگ شادی کر دے سن، حسب نہیں ویکھ دے سن، نسب نہیں ویکھ دے سن، جائیداد نہیں ویکھ دے سن، جہیز نہیں ویکھ دے سن، اور زمین نہیں ویکھ دے سن. پہلے لوگ ایمان ویکھ دے سن، تقویٰ تے طہارت ویکھ دے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی سرزمین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلیاں دا پہرا دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، گشت کر دیا ایک غریبہ دے دروازے تے آ پہنچے. اندر ماں اپنی بیٹی نے تہجد وقت کہہ رہی ہے بیٹی عید آ رہی ہے. بڑا باپ
باپ فوت ہو گئی تو کمال والا بھائی کوئی نہیں ایویں کرو اج دودھ دے اندر تھوڑا جا پانی ملا دے ہو 4 پیسے زیادہ آ جا سے میں تو شادی دی خوشیاں نے شامل کرنا ہے اگو دیا دی اماں تینوں پتہ نہیں عمر فاروق دا دور ہے کوڑے مارے گا سزا دے گا ماں کہنے لگی بیٹی او جلدی تے نہیں ہو گئی 2:30 دا ٹائم ہے سردیاں دا موسم ہے عمر دیکھتے نہیں رہا بیٹی کہہ دی اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کر سکتے رن عاصم صاحب آج ہم سب کا یہ عقیدہ بن جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے زانی کبھی زنا نہیں کرے گا اگر یہ عقیدہ بن جائے خدا دیکھ رہا ہے چور کبھی چوری نہیں کرے گا اگر ہمارا عقیدہ بن جائے خدا دیکھ رہا ہے کبھی ناپ تول میں فرق نہیں آئے گا اگر عقیدہ بن جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے او اللہ الذی پڑھا جو قرآن میں ایک جگہ دے گیا میں کہ پڑھا جو قرآن سامنے بابا بیٹھو اگر روکا کہیں کچھ اگلو سب تھوڑے پانی دے گا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء اللہ اصل تو حضور کی غلامی ہے اس حدہ بھائی سنو نال لائے کہ کیڑے ہو بوک سلام ندیم سلیم عظیم صاحب عظیم طارق صاحب عظیم ندیم صاحب ماشاءاللہ مل کے میرے خیال ہے کپڑے پھاڑ دی دے چاہ کو نہیں پوچھی حالانکہ چاہ جڑی کہ سارو چل دی تو رانے دے گھر تو ہوئی اسا پہلے چاہ کو نہ سی رانے سے وہ دیہات دریا سات لوگ تو اسی آئے ہو محل سے اتھے آ کے رانے سے مقتدی سے انہاں سانو چاہ دے لائے لیکن آج ہارے چاہ کو نہیں پیتی کہو سبحان اللہ توجہ مجھے کہہ دو ذرا سبحان اللہ کون اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ حسب اور نسب نہیں چلے گا حضور کی غلامی چلے گی رانا صاحب کل میں نے تقریر کی میں نے کہا ابو جہل ابو لہب رانا صاحب مکہ مدین میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لو ابو جہل ابو لہب مکی تھے کیا تھے مکی تھے قریشی تھے ہاشمی تھے مگر نبی کی بات نہیں مانی تو خدا نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے ہاتھ میں اٹھ جائیں تو برباد ہو جائے سیسلا نارن تو جہنم میں جائے حالانکہ قریشی ہے ہاشمی ہے خوبصورت ہے مکی ہے نبی کے قریب کا ہے مگر نبی کی بات نہیں مانی نبی کی سیرت نبی کی سنت نبی کی شریعت میں عمل نہیں کیا تو خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب ومراتہ حمالۃ الحطب لیکن کالے رنگ والا بلال قریب کا نہیں دور کا ہے قریب کا نہیں دور کا ہے گورا نہیں کالا ہے عربی نہیں حبشی ہے آزاد نہیں غلام ہے لیکن حضور کے قدموں میں جو آیا حضور کہتے ہیں بلال مکہ کی سرزمین پہ چل رہا تھا میں جنت میں بلال کے پیروں کی آواز سن رہا تھا کہو نا سبحان حضور کی بات جو مانی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توکے محمد کی غلامی کا سبحان اللہ یہ نبی حضور دے قدم جائے ابو بکر صدیق بن گئے عمر فاروق اعظم بن گئے عثمان ذوالنورین بن گئے علی حیدر قرار بن گئے حمزہ غسیل الملائکہ بن گئے اور لوگوں حضور دے غلامی دے اندر حبشے دے بازار دے اندر وکڑ والا کالے رنگ والا بلال آئے مسجد نبوی دا مؤذن بن گئے سبحان اللہ حضرت بلال حضور دے قدمہ جائے کلمہ پڑھنا بیٹھے لا الہ الا اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اے نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حضرت بلال اندھیرے دے اندر مٹی تے بہتے زمین تے بہتے
کلمے دا ورد بیٹا کرے دے آج مولوی ساؤنڈ تو بغیر تقریر نہیں کردا آج نمازی بغیر ٹھنڈے کولر دے پکھے تو بغیر سجدے نہیں کردا آج دا ذاکر ذکر کرن والا اور مسجد ساری بتیاں جلا کے ذکر کر دے چلے کٹ دے میں کالے بلال دی گل پیا کردا جڑا انگاراں تے لیٹا ہویا چربی پگھل دی پئی ہے کوڑے برس دے پین مگر کلمے دا ورد کردا بھی ہے کہو دو ذرا سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تاکہ محمد کی غلامی کا او بلال نبی دا دامن چھڑ دے اب دامن اشارہ کرے گھڑی مجھے کوئی کوئی ایک حاجی میں گھڑی جیتی آدھا گھنٹہ پیچھے چل دیا وہ میں دار رکھا اشارہ کرا ہے یار کی نہیں یہ نہ میری طبیعت کھل دی جاوے کہ تمہاری طبیعت کھل دی جاوے پوچھی گاؤں سبحان اللہ گھر سے تقریر میں دار ہے انشاءاللہ پھر السلام آج میں آپ کو تقریر سناؤں گا آج میرے گلے پہ کافی اثر ہے میں صرف آپ کو دیدار کرنے کے لیے آیا تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ شادی والی تقریر بھی جانا چاہیے ووٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ کہیں ہماری بھی سنی جائے کہو سبحان اللہ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ ہم تو سارے ملک دے اندر سارے معاشرے دے اندر سارے دوسری شادی تیسری شادی گالی بن گئی مندہ بن گئی ہوئے دوسری شادی ہوئے ہوئے توبہ 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 حضور نے 11 شادیاں کی تھی لیکن سارے واسطے حکم ہے مثنا و ثلاث و رباع جی کہو نا سبحان اللہ ایک بار میری بیوی نے سیر درد کھائے گیا واقعی میں کوئی دم کر میں یہ آیت بیٹھا پڑھا مثنا و ثلاث و رباع وہ بیٹھا کہ آمین آمین یہ میں کہ گمانے دا پتہ ہو گیا کہ تھائیں کوئی چاہ گیا لے کے بیٹھا گیا آپ نے اللہ اکبر بس آخری بات بھائی کچھ ہی کہہ دو ذرا سبحان اللہ میں نے آج وہ مولانا عبدالشکور فروخی سے کہا میرے گلے پہ کافی اثر ہے میں کبھی نخرہ نہیں کرتا لیکن ایسی حالت ہے مجھے الرجی ہو گئی ہے تو کہنے کہ چلو کچھ ہنسا کے کچھ لا کے کچھ پھنسا کے بہرحال بیان تو کرنا ہے نا کہو نا سبحان اللہ آخری بات میں ایک شعر پڑھتا بھی ہوں وہ شعر سے زور بھی پڑھا لگ جائے اگر قاری مظہر حسین صاحب کو آسی تو میرے نال پڑھے سے اگر ناس سے تو میرا نات تھا قاری محمد صدیق جلوی صاحب وہ اپنی نات علیحدہ پڑھ سی لیکن میرے نال ایک شعر پڑھے سی کہہ دو انشاءاللہ کچھ کہہ دو سبحان اللہ حضور دی بیٹی دی عظمت ہے کہ میں شعر پڑھنا کری صاحب آج کل میں پڑھ رہے ہیں چکوال تو بھی اسی ویڈیو ویکھو سوا گھنٹہ تقریر کی تھی راول پنڈی بھی میں پچھلے ہفتے گیا وہ ایک شعر پڑھے ہے میں شعر 0 میٹر ہے کچھ کہو نا ذرا سبحان اللہ توجہ کر میں پڑھتا بھی چلو سلامات خود میں کی اپنے سبحان اللہ حضور زیادہ تو سالے صبح نکلنا بیٹھا کرے اچھی اپنے سبحان اللہ توجہ کر میں حضور دی بیٹی دی عظمت بھی پڑھدا حضور دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں کہہ دو سبحان اللہ کل ازواج کا و بنات کا رانا صاحب عربی گرامر جانتے ہیں ازواج بھی زوج کی جمع بنات بنت کی جمع کہہ دو سبحان اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین مجھے کہتا ہوں نظرہ سبحان فرمایا محبوب فرما دیجئے یا ایوہ النبی فرما دیجئے قل ازواجک اپنی ازواج کو کہہ دیجئے و بناتک اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے و نساء المؤمنین ساری کائنات کی خواتین سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن بغیر پردے کے باہر نہ آیا کرو توجہ کر پردہ کرنا بولو کہ سیار جی کہو سبحان ازواجی کا و بناتی کا حضور دیا 4 بیٹیاں میں پڑھتا پیا زہرا رسول دی بیٹی سبھی کروانا چشتی صاحب جو چشتی ہیں میں آسانی میرا مہربانی کرے اپنے سبحان آسانی دے کرو مہربانی کہ تھوڑے جی کرو آسانی سبھی کرے اچھی دو نا سبحان توجہ کر میں پڑھتا پیا اچھی دو ذرا سبحان اللہ میں پڑھتا پیا زہرا رسول دے بیٹی عائشہ صدیق دے بیٹی سبحان اللہ بیٹی عائشہ صدیق دے بیٹی ایو شجرہ اس کے گھر دائے اس گھر سے مومن ٹھر دائے زہرا رسول دے بیٹی زہرا رسول دے بیٹی عائشہ صدیق دے بیٹی ایو شجرہ اس کے گھر اس گھر سے مومن ٹھر دائے اس گھر سے
سے مومن ٹھردائے آتین دساما میں آتین دساما میں آقا دیا دھیا دا سہرا زینب کلثوم بی بی پاک رقیہ دا آتین دساما میں نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ آتین دساما میں فرائے کی سمجھ آتے یہ معلوم کی ساؤز بنی میں مولی سے تیری مرضی ہوگی سمجھ آتے پہ دو چاہ کو سبحان اللہ انہا سمجھے بس صرف کنے ختمہ دے سبحان اللہ کہیں دیتی شادی سے نہیں ہے کنے بھولے بات یاری نہ موجود ہے تو پہلے ختمہ دے لے آتے ہیں آئی کنے شادی دے پسے یہ یا سا سکتے ہیں شادی بھی بیان کر سکتے ہیں انسانوں بولا ہوتا سے بیان کریے کون ہے سبحان اللہ توجہ کر اللہ اکبر آج شادی ہونے رانے صاحب دی گلوکار آئے بیٹھے ہوئے بکھر تا دے بری دے دھماکے بیٹھے ہوئے سارے رانے کون ہے سبحان اللہ بینا کی دے پیسے کی دے نچوں کی دے جمر کی وہ کیا کیسے شادی دے موقع دے کیڑا توفہ یار دے موقع ملاک کال شروع کرے آسے دھار دھار پائے مجھا کنے سبحان اللہ ایسے شادی دے موقع دے کیڑا توفہ یار دے موقع ایسے شادی دے موقع دے کیڑا توفہ یار دے موقع چھلے دے موقع مدری دے موقع یا کوئی قیمت ہار دے موقع قرآن پڑھ دے سبحان اللہ دے بیا دوچے اپنا سبحان اللہ یہ تڑپاتی ہے کہ میرا قبول فتح محمد کی میراز نہیں ہونا میں نے آپ کا ٹائم شدید زیادہ لے لیا حضرت صدیمہ پاک صرف حاضری لگوانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ رانا صاحب کی عمر میں صحت میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام بنانے سجانے ہمیں بلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی حضور کی سنت اور سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی محترم بھائی محمد صدیق جدوی صاحب چند اشعار پڑھتے ہیں تعامل بھی فرما دیں غریب ساتھی ہے میرے ساتھ سفر کر کے آئے خادم خاص ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صاحب حضرات درود شریف پڑھیں